کی کشمکش کیا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر کچھ خواہشات ہوتی ہیں اور وہ خواہشات بالکل فطری خواہشات ہوتی ہیں. تو بعض اوقات جب انسان کی وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی یا وہ خواہشات حد سے بڑی ہوئی ہوتی یا وہ خواہشات جائز کی حدود کو کراس کرنا چاہتی ہیں اور معاشرہ یا دین یا مذہب یا حالات یا ماحول ہمارا اس کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، تو یہ جو اندر کی کشمکش ہے یہ بھی انسان کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی ہے. یعنی ذاتی خلفشار، اندر کی کشمکش، اندر کی جنگ. مثلا دل ایک چیز کو چاہتا ہے لیکن دوسری طرف انسان دیکھتا ہے کہ اس کے حالات اس کو اجازت نہیں دیتے، مثلا اس کی جیب اجازت نہیں دیتی، اس کا خاندان اجازت نہیں دیتا، اس کا دین اجازت نہیں دیتا. تو یہ جو کشمکش ہے انسان کے اندرونی جذبات کی اور بیرونی دباؤ کی، یا اندر ہی ایک قوت ہے جو ایک چیز طلب کر رہی ہے اور دوسری اس کو روک رہی ہے، تو وہ اندر کی جنگ جو ہے یہ بھی انسان کو بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے. ان اسباب کے ساتھ ساتھ علامات کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی بیماری کی جب علامتیں ہم کو پتہ چلتی ہیں تو پھر انسان اس کا صحیح طور پر علاج کر سکتا ہے. ان علامات میں پہلی علامت ہے تنگ دلی کا احساس، دل کی گھٹن، اندر کی گھبراہٹ، پھر اطمینان کا نہ ہونا، سکون کا نہ ہونا، بلا وجہ بے چینی کا احساس بغیر کسی ظاہری سبب کے. بعض اوقات تو انسان بے چین ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. مثلا آپ کو پتہ چلتا ہے خدا نخواستہ کوئی عزیز دوست رشتہ دار فوت ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی مال کا نقصان ہو گیا، کوئی اور کسی چیز کا نقصان ہو گیا، تو ایسے نقصان انسان کو غم میں یا دکھ یا تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. ایک بہت واضح اور آبویس سی ریزن ہوتی ہے، انسان کو پتہ چلتی ہے. لیکن بعض اوقات جب وجہ نہیں پتہ چلتی اور اندر ایک بے چینی ہے تو یہ پھر ڈپریشن ہے، یہ ڈپریشن کی علامت ہے. پھر اسی طرح سوچ میں تلخی، نیگیٹو تھنکنگ، ہر چیز کو الٹا دیکھنا، ہر چیز کو الٹا سوچنا، کسی کے سیدھے کام کو بھی غلط سمجھنا، ہر ایک پر شک کرنا، بدگمانی کرنا، یہ بھی اس کی علامات میں سے ہے. اور پھر ان ساری چیزوں کے نتیجے میں انسان کی نیند میں گڑبڑ ہو جانا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ان ساری تکلیفوں کو دور کرنے کے جو اسباب رکھے ہیں، اور اس میں خاص طور پر ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ نیند ہے، جس سے انسان سکون پاتا ہے، اس سے انسان عاری ہو جاتا ہے. اور اس وجہ سے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ نیند کی دوائیں کھا کر، مسکن ادویات کھا کر سوتے ہیں. تو ایسی ادویات کھا کر اپنے آپ کو سلائے رکھنا اور اپنے آپ کو دنیا کے مسائل سے فرار پر آمادہ کرنا، یہ اس کا علاج نہیں ہوا کرتا. اسی طرح بعض اوقات یہ ہے کہ اندرونی علامات کے علاوہ جسم پر بیرونی طور پر بھی یا جسمانی طور پر بھی کچھ علامات سامنے آتی ہیں. مثلا بہت زیادہ پسینہ ایک دم آنے لگنا، دل کا زور زور سے دھڑکنا، جسمانی کمزوری ہو جانا، انتہائی تھکاوٹ محسوس کرنا، یعنی تھوڑا سا کام کرنے پر بہت زیادہ تھک جانا، کام کرنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا، وسوسوں کا شکار ہو جانا. اسی طرح بعض اوقات مختلف فوبیاز جو ہو جاتے ہیں کہ لفٹ میں نہیں چڑھ سکتے، بند کمرے میں نہیں جا سکتے، اندھیرے میں نہیں جا سکتے. تو یہ چند ایک ظاہری اسباب بھی انسان کو پریشان کرتے ہیں، جو کہ عام نارمل حالات میں انسان کے لیے پریشانی کا سبب نہیں ہوتے. پھر اسی طرح بعض اوقات تو یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ہے بڑی بیماریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. مثلا بعض لوگوں کو السر ہو جاتا ہے، ہائپر ٹینسو ہو جاتے ہیں لوگ. اسی طرح استھما کی بیماری ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کی اسکن پر ہی ڈیزیز آ جاتی ہے، جیسے ایگزیما وغیرہ ہو جاتا ہے. لیکن روٹ کاز اس کا کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی بظاہر ان نظر آنے والی بیماریوں کو ظاہری بیماریاں سمجھ کر علاج نہیں کرنا چاہیے، اس کے اصل سبب کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. اور اس کے لیے سب سے پہلے یہ کہ درست ڈائگنوسس ہونے چاہیے، تشخیص صحیح ہونی چاہیے. عام طور پر علاج کیا کیا جاتا ہے؟ مریض کو سلا دیا جاتا ہے یا ٹرینکولائزرز دیے جاتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے. یعنی روح کی بیماری کا علاج صرف گولیاں کھانے میں تو نہیں ہے. اس کا نقصان بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسی دوائیاں کھاتا ہے جس سے اس کا معدہ اور خراب ہوتا ہے. جب معدہ خراب ہوتا ہے اس کا نظام ہضم بگڑتا ہے، اس کی نیند کا سسٹم خراب ہوتا ہے، اس کے اندر صحیح خون پیدا نہیں ہوتا، سارے خون کے اندر دوائیاں سے دوڑ رہی ہوتی ہیں، تو اس سے بیماری جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. یعنی انسان ظلم پر ظلم اپنے ساتھ کرتا چلا جاتا ہے، لیکن چین کہیں بھی نہیں پاتا. ایسی صورت میں انسان کو حقیقی علاج کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے سوچ کی درستگی. کیونکہ جب تک سوچ درست نہیں ہوگی
جب تک زندگی کے بارے میں اپروچ ٹھیک نہیں ہوگی اس وقت تک انسان صحیح نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے نقصانات پر اپنے آپ کو ضائع نہ کرے. مثلا کسی کا کال ہے کہ گرے ہوئے دودھ پہ افسوس کا اظہار نہ کرے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اسی عادت کے شکار ہوتے ہیں کہ اگر سویرے سویرے چائے بناتے ہوئے دودھ گر گیا تو سارا دن اسی کا غم، ہر تھوڑی دیر بعد خیال ہے آج دودھ گر گیا تھا، آج دودھ گر گیا تھا، آج دودھ گر گیا تھا. اس سے مجھے جو ہے وہ چولہا صاف کرنا پڑا، پھر وہ نقصان ہو گیا، پھر گھر میں اسمیل ہو گئی، پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے اثرات بھی چھوڑ جاتا ہے اور پھر ہم اسے دیکھ دیکھ کے دکھی ہوتے رہتے ہیں. حالانکہ جو گرنا تھا گر گیا، بس ختم. اس کے بعد اس کو بھولنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اب افسوس کرنے سے حاصل کچھ نہیں. ہر نقصان پر اور ہر جانے والی چیز پر یہ سوچیں کہ اس چیز کی ویلیو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. جس کے لیے میں اتنا رو رہی ہوں، کوڑ رہی ہوں، جان جلا رہی ہوں، خون جلا رہی ہوں، اس کی حقیقت کیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں جن پہ ہم دکھی ہوتے ہیں ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، بالکل معمولی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس پہ جو ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت بڑا ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ماضی اور مستقبل کے دروازے بند کر دینے چاہیے، حال میں زندہ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. ماضی کو بھول جائیں اور مستقبل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. کل جس نے جنم ہی نہیں لیا اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں، اور ماضی جو فوت ہو چکا اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں. نہ وہ ہاتھ میں نہ وہ ہاتھ میں، جو ہاتھ میں اس کی قدر کریں، جو آج پاس ہے اس کو ویلیو دیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بیماری اس کا علاج کرنے سے پہلے پرہیز زیادہ اچھا ہوتا ہے. جیسے عام طور پہ ایک محاورہ بھی ہے نا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. یعنی بجائے اس کے کہ انسان ایک بیماری کا شکار ہو اور پھر علاج شروع کرے، تو اس سے پہلے ہی پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ ڈپریشن کے بھی سٹیجز ہوتی ہیں، پہلا درجہ، دوسرا، تیسرا، آگے. اگر آپ کو پہلے درجے کا ڈپریشن، یعنی کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ افسردہ یا غمزدہ ہونا شروع ہوئے، تو فوراً کانشیس ہو جائیں، نہیں نہیں اس سے آگے نہیں جانے دینا. اس کو کیا وجہ ہے، کیوں میں ایسا کر رہی ہوں. سبب کو جانیں اور اس سبب کو بالکل چھوٹا کر کے رکھ دیں. یہ تو کوئی بات ہی نہیں. بڑی سے بڑی بات کو اگر آپ تولیں اپنے مقابلے میں تو ہر جانے والی چیز کا نعم البدل ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی اپنی ذات کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اگر آپ نہ رہے وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، انسان اگر خود ہلاک ہو جائے تو اس کا مال اس کے کس کام کا، دنیا کی نعمتیں کس کام کی. اس لیے سب سے پہلے تو پرہیز ضروری ہے. یعنی جہاں اپنے اندر ایسے جراثیم دیکھیں، جہاں اپنے اندر ایسی کوئی کیفیت دیکھیں تو فوراً یہ سوچیں کہ وجہ کیا ہے اور اس کو یہیں ختم کرنا، اس سے آگے نہیں جانا. خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے نا، مستقبل کے بارے میں انسان کو کچھ پریشانیاں ہوتی، لیکن آپ جانتے ہیں، میں اور آپ سب ایمان رکھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں. کل صرف اللہ کو، صرف. اصل مشکل یہ ہے کہ ہمارا جو غیب پر ایمان ہے نا وہ درست نہیں ہے، اللہ پر ایمان ہے وہی درست نہیں ہے. ہم ایمان بھی رکھتے ہیں اور ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. ہم مستقبل کو اللہ کے حوالے نہیں کرنا چاہتے، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے. اس کے فیصلے اور اس کی بھلائی اور اس کا فائدہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہے، جبکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں تو وہ بھی نہیں ہے جو اس وقت میرے پاس ہے. ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ابھی تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے. مثلا ہمیں خوف ہوتا ہے کہ ہم کل کھائیں گے کہاں سے، ہمارا کیا بنے گا، ہمارے رزق کا کیا ہوگا، کون ہمارے لیے کمائے گا، کون ہمارے لیے لائے گا، کہاں سے کھائیں گے، کیا ہوگا. اور یہ خوف جن کے پاس بہت کچھ ہے ان کو بھی ہے اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی ہے، سب کو ہی ہوتا ہے.